آپ کی بات کو مان لیتے ہیں, آپ کے منہج پر ہم چلتے ہیں. آپ نے یہاں تو ترتیب لگا دی کہ ترتیب خلافت ہی ترتیب افضلیت ہے. آئیے, آپ نے خلافت کو مانا کب ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ نواسب زمانہ کا کہ وہ خلافت کو مانتے ہیں, سب سے بڑا جھوٹ. اگر خلافت کو مانتے ہو تو خلافت کے توڑنے والے کو بھی جناب والا کبھی پوچھا ہے کہ خلافت کیوں توڑی ہے؟ کیا قصور کیا ہے خلافت راشدہ نے؟ جو الہی نظام کا دستوری تسلسل ہے اس کو توڑ کر اور ملک عزوز کی بنا رکھنے کی کیا حیثیت ہے آپ کی؟ کبھی اس پر بھی بات کی ہے؟ نہیں کریں گے, کیونکہ یہ سنی نہیں ہے, صہیونی ہیں. یہ بنو امیہ کے مظالم کو کبھی مظالم نہیں کہیں گے, ان کو مظالم پر بھی ثواب کا ہی فتویٰ دے رہے ہیں. اسے صہیونیت کہا جاتا ہے, یہ سنیت نہیں ہے. خدا کا خوف کرو یار. اچھا چلیں, مانا یہاں تو آپ نے یہ لے آئے ترتیب خلافتی ترتیب افضلیت ہے. اب آئیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت کا خلیفہ ہے باقی لوگوں سے وہ افضل ہے. تو آئیے, آپ کے ماموں جان معاویہ بن ابی سفیان جس وقت 1.25 لاکھ آدمیوں کے خون کے دریا بہا کر کرسی پر قابض ہوئے ہیں, تو مجھے بتاؤ اس وقت کتنے اکابر صحابہ موجود تھے اور اہل بیت بھی موجود تھے؟ ٹھیک ہے, تو کیا یہ قاعدہ اپلائی کرو گے کہ اس وقت تمام صحابہ جو اکابرین تھے اور خاص کر اس وقت امہات المومنین بھی موجود تھیں, سابقون الاولون کے لوگ بھی موجود تھے, تو کیا ان سب سے وہ افضل ہو گئے؟ چلیں, اس کے بعد آ گیا ان کا بیٹا یزید آ گیا ملعون, تو بولیے وہ بھی پھر اپنے زمانے کے صحابہ سے افضل ٹھہرا؟ ہاں جی, کیونکہ ترتیب خلافت ہی ہے نا. اور تم یزید کو خلیفہ مانتے ہو اور معاویہ کو خلیفہ راشد کہتے ہو, جس نے خلافت کو تباہ کیا ہے اسے تم خلیفہ راشد کہتے ہو. شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور خلافت راشدہ کے اندر جو کمالات, جو امت مسلمہ کی بھلائیاں, جو انسانیت کے وقار کی عظمتیں قائم ہوئی ہیں, کیا اس خلافت میں بھی ہوئی ہیں؟ وہ شرم کھاؤ یار. کیا کیا بات میں آپ سے کروں, دل نہیں کرتا کہ آپ سے میں آپ کا نام لوں, ٹھیک ہے, اور کہتے ہو کہ ہم بڑے جناب اللہ شاہ سوار ہیں, بڑے عالم ہیں. یاد رکھیے, پوری امت مسلمہ سے عرض کرتا ہوں, جس کا رشتہ ثقلین سے کٹ جاتا ہے اس کے اندر چاروں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں رہتی. نہ ایمان رہتا ہے, نہ علم رہتا ہے, نہ عرفان رہتا ہے, نہ اس کی شخصیت میں انسانیت رہتی ہے. ثقلین وہ حرمتیں ہیں, ان سے وابستگی سے یہ چاروں حرمتیں پیدا ہو جاتی ہیں. روئے کائنات کے جتنے نواسب ہیں سب کو فقیر چیلنج کرتا ہے, آئیے تمہیں اپنے علم پر ناز ہے نا, لفظوں پر ناز ہے نا, فقیر کے سامنے 10 منٹ بیٹھ جاؤ, پتہ چل جائے گا کتنا علم ہے تمہارے اندر. وہ اللہ چھین لیتا ہے یہ برکتیں. اہل بیت سے کٹ جانے سے یہ چیزیں نہیں رہتی, کیونکہ اہل بیت کے علم کی گواہی رسول نے دی ہے, اور تم نے کبھی بھی رسول پر اعتماد نہیں کیا, کبھی بھی. تو اس لیے میں امت مسلمہ سے کہتا ہوں کہ بیدار ہو جاؤ.